دوسرا طریقہ مختصراً ذکر کرتا ہوں، اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگا، وہ ہے عورت کا پردہ۔ عورت کا، شریعت نے عورت کے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ نماز جیسی عبادت انسان آ کر جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے تو گھر میں ایک نماز کا ثواب تو مسجد میں آ کر پڑھنے سے 27 درجہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں، جب امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ تھے، اور مقتدی کون تھے؟ صحابہ اکرام ابو بکر و عمر اور عثمان اور علی تھے۔ اس زمانے میں فرمایا تھا کہ عورتوں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنا، اور گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کمرے کے اندر پڑھنا، اور کمرے کے اندر پڑھنے سے بہتر ہے اندر کوٹری کے اندر پڑھنا۔ نماز، مرد کی نماز دیکھو، عورت کی نماز دیکھو، کہا کہ مرد رکوع اس طرح کرے، عورت رکوع اس کا الگ طریقہ بتا دیا تاکہ اس کا ستر رہے۔ سجدہ کرنے کا مرد کے لیے الگ طریقہ، عورت کے لیے الگ طریقہ۔ اسی طرح حج میں عورت کے لیے بعض مقامات پر الگ طریقہ اور عورت کے لیے الگ طریقہ۔ شریعت نے جگہ جگہ، نکاح میں کہا کہ جب مرد سے پوچھا جائے، ایجاب اور قبول کرایا جائے تو اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے، لیکن عورت کنواری ہے تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے، کیونکہ حیا مانا ہے تاکہ اس کے حیا پر داغ نہ آئے۔ اگر وہ صرف خاموش بھی ہو جائے، زبان سے کچھ نہ کہے، تو یہ اس کی اجازت ہوگی۔ تو شریعت نے جگہ جگہ پر عورت کے پردے کا کیا رکھا ہے؟ خیال رکھا ہے، اور اس پر جو ہے تاکیدی پیرے بٹھائے ہیں کہ کسی طرح عورت بے پردہ نہ ہو اور اس سے حیا رخصت نہ ہو۔ آج جو زمانے میں دوسری بڑی خرابی ہے وہ ہے بے پردگی۔ ہم اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، ہم پردے کو جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں اور ہماری عورتیں گھروں سے نکلتی ہے، نہ ان کے چہروں کا پردہ، نہ ان کے سر کا پردہ، نہ دیگر۔ بھائی لباس جو شریعت نے کہا گھر سے باہر جائے تو لباس یعنی پردہ کر کے جائے، تو پردہ بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل نہ کرے۔ ہم اگر بہت اچھے ہو گئے تو پردے جو ہم نے اپنے عورتوں کے لیے ایجاد کیے، وہ تو اگر کوئی عورت بے پردہ ہو شاید کوئی اس کو ایسا نہ دیکھے، جو پردہ ہم پہنائے اور وہ لوگوں کو راغب کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی کم کوتاہی ہے۔ صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ، تسبیحات پڑھنے سے ہماری نجات نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں پر جنت حرام ہے۔ کتنے آدمیوں پر؟ 3۔ ایک ہے مدمن خمر، جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا۔ نمبر 2 والدین کے نافرمان پر۔ نمبر 3 دیوس پر۔ فرمایا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ دیوس کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے بے غیرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس وہ آدمی ہے کہ جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اس کے کان پر جولی نہیں رہتی۔ وہ اپنے نگرانی جو اللہ نے اس کو الرجال قوامون علی النساء گھر کا نگران بنایا ہے، وہ اس کو ادا نہیں کرتا۔ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میری عورت بے پردہ گھر سے باہر نکل رہی ہے اور وہ اس کو منع نہیں کرتا۔ فرمایا یہ آدمی دیوس ہے اور اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہٰذا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، حیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے عورتوں کو باپردہ بنانا ہوگا۔ اس پردے کے، عورت کے پردے پر انشاءاللہ مستقل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔